نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار ساجد نور اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو ہم نے حج کے متعلق ریکارڈ کی تھی کہ حج کا مکمل طریقہ آسان الفاظ میں۔ آج یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے مختصر تعارف مکہ مکرمہ اور زیارات مکہ مکرمہ کے متعلق۔ جو لوگ پہلی دفعہ میرے اس چینل پر آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جب آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس کو آگے پھیلانا اجر اور ثواب کا کام ہے، اس میں وقت کا ضیاع نہیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا کام آگے لوگوں تک پہنچ سکے اور اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ کا ایک مختصر تعارف۔ یہ مکہ مکرمہ، اس کا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، اور یہ حرمت والا شہر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ مرکز ہے حج کے لیے، اور مسجد الحرام اور بیت اللہ اسی شہر کے اندر موجود ہے۔ اس شہر کی جو فضیلت اور مقام ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہاں پہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا خیر تمام جہانوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ تو سب سے پہلا جو عبادت کا گھر بنایا گیا وہ یہی مکہ مکرمہ کے اندر یہ بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد طوفان نوح تک بیت اللہ رہا۔ طوفان نوح میں بیت اللہ کے نشانات بھی مٹ گئے، اور اس کے بعد کئی صدیاں بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کروایا، جو آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، جو ان کی دوسری بیوی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا آخری عمر میں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب بیٹے کی ایک محبت دل میں جگہ کرنے لگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لو اور سفر شروع کرو۔ جبریل امین ساتھ تھے اور وہ چلتے گئے، وہاں فلسطین سے چلتے چلتے یہاں مکہ مکرمہ بیت اللہ جہاں ہے اس مقام پر آئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بچے کو اور بیوی کو یہاں چھوڑ کے واپس چلے جائیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بیابان میں آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر اللہ کا حکم ہے تو پریشان نہ ہوں، اللہ ہمیں ضائع نہیں آنے دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تو ایک دو دن جو کوئی پانی خوراک تھی جب وہ ختم ہو گئی تو پھر مکہ کی وہ آگ برساتی ہوئی گرمی، اور یہاں پانی بھی نہ ہو تو پھر اور کوئی سایہ بھی نہ ہو، کوئی انسان بھی نہ ہو، تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ جب پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے تو اماں حاجرہ کوہ صفا پہ چڑھی اور دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی شخص یا کہیں پانی کے کوئی آثار ہوں۔ جب نظر نہیں آئی تو پھر وہاں سے دوڑ کر صفا سے مروہ پر گئی، وہاں پر بھی دیکھا، جب کوئی چیز نظر نہیں آئی تو پھر صفا پر آئی۔ اس طرح دوڑتی رہیں، اور جو اب جب صحیح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں جہاں سے لوگ دوڑ کے یا تیزی سے گزرتے ہیں، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں گہرائی تھی، جہاں سے جب گزرتی تھی تو ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو وہ دوڑ کے یہاں سے جاتی تھی۔ اس لیے ان کا وہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا پسند آیا۔ وہ اس ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ جو مصر کے محلات کے اندر پلنے والی وہ شہزادی اس بیابان جنگل میں، اس آگ برساتی گرمی میں جب اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، یہ کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ پتہ ان کو بھی تھا کہ صفا پر دیکھا کہیں پانی نہیں، مروہ پہ دیکھا پانی نہیں، تو پھر 7 چکر لگانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو بار بار ان پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہی تھی، اور 7 چکر جب انہوں نے لگائے تو انہوں نے دیکھا
کہ میرے بیٹے کے پاس کوئی سفید کپڑوں میں کوئی بندہ کھڑا ہے، تو جب وہ جبریل علیہ السلام تھے اور انہوں نے پر مارا اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگ رہی تھی وہاں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، تو ہاجرہ علیہ السلام دوڑ کر آئیں اور انہوں نے وہاں پر ایک آگے مٹی سے پانی کو روکنے لگی، بند بنانے لگی اور اس کو کہا زمزم، رک جا، ٹھہر جا، یہاں سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ اسی دوران یمن کے اندر ایک ڈیم لوگوں نے بنایا ہوا تھا جس سے وہ آبپاشی کرتے تھے اور وہ بند ٹوٹ گیا، تو وہ بھی صحرا ہے، تو وہاں کے قبائل نے بھی ہجرت کی شام کی طرف۔ ایک قبیلہ جرہم تھا جو یمن سے شام کی طرف جا رہا تھا، تو جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب سے گزرا تو اس نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس علاقے میں پانی ہے، تو انہوں نے وہاں سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف آئے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک پانی کا چشمہ ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں ہم کو تو ہم، یہ میٹھا پانی ہے، ہم پانی کی تلاش میں نکلے ہیں، تو ہم یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر جرہم قبیلہ جو یمن سے آ کر آباد ہوا۔ اس کے بعد تقریباً 6 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ جائیں اپنی بیوی اور بچے کی خبر لیں، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے تو یہ جگہ آباد ہو چکی تھی اور یہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے اور لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی اور یہاں پر اس گھر کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کے انشاءاللہ اب قیامت تک یہ گھر یہاں پر موجود رہے گا، آباد رہے گا، یہ ایک مرکز بن چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کو وہ مقام جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ دوبارہ عطا کر دیا اور اب قیامت تک عطا کر دیا۔ انشاءاللہ یہ دوبارہ یہ گھر کبھی نہیں مٹے گا، جب تک قیامت آتی انشاءاللہ یہ باقی ہے۔ اور وہ زمزم کا کنواں بھی وہاں پر موجود ہے۔ حجر اسود کے سامنے جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو تقریباً 8-10 قدم آگے جائیں تو دائیں طرف یہاں پر وہ نیچے کنواں ہے، پہلے یہ جگہ اوپر سے کھلی ہوتی تھی، اب بند کر دی گئی ہے، یہاں پر ایک نیچے ایک منزل ہے، وہاں پر وہ کنواں ہے اور آج بھی وہاں پر زمزم ہے جو پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر بیت اللہ کے اندر جہاں پر آپ طواف شروع کرتے ہیں وہاں پر جو ایک پتھر لگا ہوا ہے جو چاندی کا ایک کور بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو سیاہ رنگ کا نظر آتا ہے، یہ حجر اسود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے یہ پتھر لایا گیا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ جنت سے آیا تو دودھ کی طرح سفید تھا، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا اور وہاں پر نصب ہے، اسی سے طواف شروع ہوتا ہے اور اسی پر آ کر طواف ختم ہوتا ہے۔ یعنی جب طواف کا چکر آپ شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کے سامنے سے اس کا شروعات ہے، اور جب گھوم کر آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں تو ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر پیچھے آپ صفا مروہ پر جاتے ہیں، 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی دوڑی تھی۔ یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں یہ تو اس وقت تک جب تک لوگ حق پر رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جانشین رہے، تو یہاں پر اسی طرح طواف صحیح ہوتی رہی، لیکن بعد میں جب یہاں پر شرک پھیل گیا تو 2 جو لوگ تھے، جو ایک جوڑا جو یمن سے آیا، انہوں نے یہاں پہ برائی کا ارتکاب کیا۔ اس مرد کا نام شاید آصف تھا اور عورت کا نام نائلہ تھا، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ تو مشرکین مکہ نے ان دونوں کے پتھر صفا مروہ پہ رکھ دیے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ جب بعد میں مکہ جب فتح ہوا تو صحابہ کرام وہ دونوں بت توڑ دیے گئے، تو صحابہ کرام کے اندر بھی ایک خیال آیا کہ شاید، کیونکہ پہلے یہاں پر ان بتوں کی وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتے تھے صفا مروہ کی، تو انہوں نے سوچا کہ شاید اب اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی یہاں حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا اور بڑا قدردان ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ قائم ہو گیا۔ اب جب وہاں پہ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں
وہ بیت اللہ بھی دیکھتے ہیں، وہ حجر اسود بھی دیکھتے ہیں، وہ زمزم بھی دیکھتے ہیں اور وہ پہاڑیاں بھی دیکھتے ہیں۔ دوسری جو اہم جگہ ہے، وہاں پر جب صفا مروہ سے اگر آپ باہر کی طرف نکلیں تو پیچھے آپ کو ایک گھر نظر آئے گا جس کے اوپر مکتبہ مکہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جائے پیدائش ہے۔ اللہ کے نبی جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، اسی گھر کے اندر رہے، اپنا بچپن جوانی یہاں پر ہی گزری اور ہجرت تک آپ اسی گھر کے اندر رہے۔ اب اس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر مکتبہ مکہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو اس کو ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد ہماری زیارات کا آغاز ہوتا ہے، تو سب سے پہلی جو زیارت ہے وہ ہے غار ثور۔ غار ثور حرم سے جنوب کی طرف ہے اور یہ تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو اللہ کے نبی اپنے گھر سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور ان کا گھر جہاں پر ابھی کلاک ٹاور ہے اس کے پیچھے اس جگہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے یہاں پہ تشریف لائے اور پھر یہاں سے ہجرت کا آغاز ہوا۔ یہاں سے وہ ایک حکمت عملی استعمال کی گئی۔ حرم سے مدینہ شمال کی طرف آتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے ایک اسباب اختیار کیے کہ آپ بجائے شمال کی طرف جانے کے، یعنی مدینہ شمال کی طرف تھا، آپ جنوب کی طرف گئے، اور جنوب کی طرف حرم سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جبل ثور ہے۔ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر گئے، اور وہاں پر آپ نے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ مشرکین مکہ نے جب صبح تلاش شروع کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ آپ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، تو انہوں نے کھوجی جو ہوتے تھے ان کا انتظام کیا، اور کھوج لگاتے ہوئے وہ غار ثور تک پہنچ گئے، وہاں تک جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کو قریب آتے دیکھا تو آپ غمگین ہو گئے۔ ان کو یہ فکر ہوا کہ شاید یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی پھر ایک چال چلی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مکڑی نے جالا بنا دیا آگے، اور کبوتروں نے انڈے دے دیے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے وہ اندر جاتے تو یہ جالا ٹوٹا ہوتا ہوا، انڈے ٹوٹے ہوتے، لیکن یہاں پر جالا بھی سلامت ہے اور پرندوں نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھا۔ 3 دن کے بعد پھر پیر کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بدو تھا جو راستے کو جانتا تھا، اس کے ساتھ پھر مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ اسی روز سے پھر جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 1 ہجری کو یہاں سے ہجرت کی گئی۔ تو یہ غار عزیزیہ جنوب کی طرف ہے، جو ابھی اس علاقے کا نام ہے۔ کافی راستہ دشوار اور گزار ہے۔ میں اپنے حجاج کرام سے گزارش کروں گا کہ اگر حج سے پہلے آپ وہاں پر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہاڑ کے اوپر نہ چڑھیں، کیونکہ راستہ کافی مشکل ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ موقع دے اور اگر حج کے بعد تو آپ اگر اوپر جانے کا شوق ہو تو بے شک آپ وہاں پر جائیں۔ یہ مدینہ، یہ مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر جنوب کی طرف ہے۔ جس علاقے میں یہ ہے اس علاقے کو العزیزیہ کہا جاتا ہے، عزیزیہ جنوب، تو وہاں پر یہ موجود ہے۔ غار ثور کی زیارت کے بعد ہمارا اگلا مقام ہے میدان عرفات۔ میدان عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب زمین پر اتارے گئے تو زمین پر اترنے کے بعد کافی عرصے کے بعد جب ان کی پہلی ملاقات اسی میدان کے اندر ہوئی، یعنی دنیا کے اندر آنے کے بعد انسانیت کا جو پہلا تعارف ہے، ملاقات ہے، وہ اس میدان کے اندر ہوئی، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت میدان ہے۔ یہاں پہ 9 ذی الحج کو حجاج کرام آتے ہیں اور غروب آفتاب تک رہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور غروب آفتاب تک یہاں رہنا لازمی ہے۔
اس کے اندر ایک خوبصورت مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، جہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر آپ زیارت کے لیے پہلے جائیں تو یہاں پر ضرور جائیں۔ یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے، بس 9 ذی الحج کو عرفات والے دن، یعنی یوم عرفات جس دن ہوتا ہے اس دن یہ کھلتی ہے، اور یہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ اس کے اندر درمیان میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمہ کہا جاتا ہے، جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ یہ خاص پہاڑ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں۔ پہلی رحمت تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی ملاقات اس میدان کے اندر ہوئی، اسی پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کا خطبہ دیا تھا وہ اسی پہاڑ کے دامن میں، اسی کے قریب وہ خطبہ دیا، جو 5 گھنٹے تک اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا اور امت کے لیے دعائیں مانگی۔ یہ بڑا خوبصورت میدان ہے۔ اگر آپ جبل رحمہ کے اوپر چڑھیں اور وہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کو ہر طرف سرسبز بڑا میدان نظر آئے گا، کیونکہ اس میں درخت بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ درخت جو سارا سال سرسبز رہتے ہیں وہ ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور آپ کو اس کے کناروں پر یلو کلر کے بورڈ نظر آئیں گے۔ یہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کے اندر کا جو ایریا ہے یہ حدود عرفات ہے۔ یہاں پر حجاج کرام 9 تاریخ کو غروب آفتاب تک رہتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں پہ مغرب نہیں ادا کی جاتی، بلکہ یہاں سے آگے سفر شروع ہوتا ہے، جو نمبر 3 مزدلفہ ہے، جو مینا سے تقریباً 6.5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان ہے۔ یہاں پر عرفات میں 9 تاریخ کا جو دن ہے وہ گزارنے کے بعد مغرب کے ٹائم نماز پڑھے بغیر حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ جو وادی ہے اس کو مشعر الحرام بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب آپ عرفات سے لوٹیں تو مشعر الحرام کے پاس رکیں اور اللہ کو یاد کریں۔ یہاں پر 9 تاریخ کو رات کو حجاج کرام آتے ہیں، اور یہاں پر جب بھی آپ رات کو پہنچتے ہیں تو پہلے مغرب ادا کی جاتی ہے نماز، اور پھر عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر آگے جو 3 دن کی رمی کی جاتی ہے، جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ بھی اسی میدان سے چنی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ 9 تاریخ کی رات گزاری جاتی ہے کھلے آسمان میں۔ یہاں پہ کوئی خیمے نہیں ہیں۔ مینا میں بھی خیمے ہوتے ہیں، عرفات میں بھی خیمے ہوتے ہیں، لیکن مزدلفہ کے اندر کوئی خیمے نہیں ہوتے۔ یہاں رات گزارنے کے بعد 10 تاریخ کی صبح پھر یہاں سے سفر آگے شروع ہوتا ہے مینا جس کو خیموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 8 تاریخ کو حجاج کرام آتے ہیں۔ 8 کی رات اور 10 کی رات اور 11 کی رات یہاں مینا میں گزاری جاتی ہے۔ یہاں پر خیمے ہیں، فائر پروف خیمے ہیں، ایئر کنڈیشن ایئر کولر لگے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ حجاج کرام باقی جو ایام کے وہ یہاں پہ گزارتے ہیں۔ یہاں پہ 3، ایک تو مسجد ہے، مسجد خیف، یہ جمرات کے قریب ہے، اگر وہاں پہ اللہ موقع دے تو ضرور نماز ادا کریں۔ اور پھر 3 مقامات ہیں جو جمرات ہیں یہاں پہ، جو 3 شیطان ہیں جن کو 10 تاریخ کو سب سے بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے، 11 اور 12 کو پھر چھوٹے کو، درمیانہ کو اور بڑے کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ جو 3 مقامات ہیں جہاں پر یہ جمرات بنائے گئے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، یہاں جب مکہ مکرمہ میں آئے پہلی دفعہ، تو جب ان کو ایک خواب بار بار آ رہا تھا کہ سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں، تو انہوں نے 10 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ پھر خواب آئی، پھر وہ تعداد بڑھاتے گئے، لیکن بار بار یہی خواب آتا رہا کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے سب سے پیارا تو اپنا بیٹا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا، رسی بھی لی، چھری بھی لی، اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ حرم سے مینا تقریباً 8.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جہاں پہ یہ جمرات ہیں، جب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو شیطان پہلے ایک بزرگ آدمی کی شکل میں آیا، یا اس نے وسوسے پیدا کیے، یا وہ سمجھانے لگا کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یعنی وہ ورگلانے لگا ان کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں اٹھا کے اس کو ماری، اور پھر وہ راستے سے ہٹ گیا۔ جس جگہ پر وہ ایک بزرگ آدمی کی شکل میں ملا، وہاں پر
جو ایک ستون بنایا گیا ہے جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے جس کو۔ پھر کچھ آگے ہٹ کر وہ اس نے بیس بدلا اور ایک جوان آدمی کی شکل میں آیا اور پھر آ کر وسوسے پیدا کیے یا سمجھانے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان ہے، پھر اس کو اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں ماری اور وہ راستے سے ہٹ گیا۔ جس جگہ پر وہ دوسری جگہ پر وہ ایک جوان آدمی کی صورت میں آیا، وہاں پر بھی ایک ستون بنایا گیا جس کو جمرۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے، یعنی درمیانہ شیطان۔ پھر اس سے آگے وہ ایک لڑکے کی صورت میں آیا اور وسوسے پیدا کیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری اور وہ راستے سے ہٹ گیا۔ وہاں پر بھی ایک ستون ہے جس کو جمرۃ الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 3 مقامات ہیں جن کی رمی کی جاتی ہے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری تھیں، اسی طرح ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو اللہ نے زندہ رکھا، اور جب بھی حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو 10، 11، 12 کو ان جمرات کو کنکریاں مار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اس سے آگے جب آپ مینا کی طرف جاتے ہیں جمرۃ الکبریٰ سے آگے گزر کے، تو دائیں طرف اگر اوپر آپ دیکھیں تو پہاڑی کے اوپر ایک سفید چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے، اور وہاں پر جا کر بتایا کہ بیٹا میں تمہیں یہاں پر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، مجھے یہ خواب آ رہے ہیں۔ جو واقعہ ان کو بتایا تو بیٹا بھی سیدنا ابراہیم کا تھا اور سیدنا اسماعیل تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ جلدی کریں، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو مجھے الٹا لیٹا لیں اور اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیں، کہیں باپ کی وہ شفقت، وہ پیار و محبت جاگ نہ جائے اور کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا، اور 100 سال کی عمر اور دنیا کی یہ نعمت بیٹے کی صورت میں جو اللہ نے دی تھی، جب اس کی محبت دل میں جگہ کر گئی تو پھر اللہ نے قربانی کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھ دی۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے چھری چلا دی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چھری کو کاٹنے سے منع کر دیا، چھری نے کاٹا نہیں۔ پھر آواز آئی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا۔ پھر جنت سے ان کے لیے ایک دمبا لایا گیا جس کو وہاں پہ قربان کیا گیا۔ وہ عمل کتنا بڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی وہ آزمائش کتنی بڑی تھی، اللہ کو وہ عمل ایسا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے انسان وہاں پر 10 تاریخ کو آتے ہیں اور پھر قربانی کر کے اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ 3 ستون موجود ہیں جہاں پر ابھی بھی رمی کی جاتی ہے۔ تو مینا کے بعد اس سے آگے والی ہماری جو منزل ہے وہ ہے جبل نور۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور نور روشنی یا ہدایت کو کہتے ہیں۔ جبل نور یہ حرم سے تقریباً 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے، یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو یہاں پر عبادت کے لیے آتے تھے، کیونکہ مکہ کے اندر تو مشرکین تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی اس وقت بھی اپنے رب کی جستجو میں تھے، اور وہ یہاں پر آ کر راتوں کو عبادت کرتے تھے اور کئی دن یہاں پہ رہتے تھے۔ تو ایک رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ پر موجود تھے تو اچانک ایک شخص انسانی صورت میں ایک آدمی وہاں پر آیا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور آ کر ان کو کہا کہ پڑھ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا، وہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور دبایا ان کو، پھر کہا پڑھ۔ اس طرح 3 دفعہ وہ عمل دہرایا گیا، پھر آپ نے پڑھا، اور وہ قرآن پاک کی جو پہلی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو 7-8 آیات ہیں یہ یہاں پہ نازل ہوئی۔ اس وجہ سے کیونکہ قرآن یا ہدایت یا یہ جو روشنی ہے، اس کی ابتدا سب سے پہلے اسی پہاڑ سے ہوئی، اسی لیے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ بھی کافی اس کو یعنی دشوار راستہ ہے، ابھی تھوڑی لوگوں نے یہاں پر سٹیپس بنا دیے ہیں، لیکن کافی ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ جانا چاہیں تو فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ جائیں، تاکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ اوپر پہنچ جائیں، تو آرام سے اگر جو آدمی چل سکتے ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں۔ وہاں اوپر سے ماشاءاللہ پورے مکے کا نظارہ، حرم نظر آتا ہے، اور پورا مکہ آپ کو وہاں اوپر سے نظر آئے گا۔
اور یہ بڑا خوبصورت پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے تو ضرور جانا چاہیے، یہ بابرکت جگہ ہے۔ اور اس کے بعد جبل نور کے بعد ہمارا واپس سفر حرم کی طرف ہوتا ہے، اور راستے میں جنت المعلی آتا ہے، معلی قبرستان۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین مدفون ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی خاندان کے لوگ، بڑے صحابہ کرام اس قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ یہ حرم سے بالکل قریب ہے، یعنی تقریباً کوئی 5-10 منٹ کے واقعی ڈسٹنس پر ہے۔ یہاں پر آپ نماز کے بعد آ سکتے ہیں، کیونکہ جب جنازے دفن کرنے کے لیے لاتے ہیں اس ٹائم گیٹ کھولے جاتے ہیں، تو آپ اندر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل حرم کے قریب یہ جگہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہے مسجد جن، جہاں پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے تشریف لائے تو اس مقام پر جنوں کا ایک جو گروہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا، تو انہوں نے یہاں پہ رکے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے وہاں پر۔ حرم سے کوئی تقریباً 10 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس ہوگا، تو وہاں پر وہ آپ وہاں آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر جنوں کے اس گروہ نے اسلام قبول کیا، اس مسجد کو مسجد جن کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے آگے جائیں گے تو آپ اللہ کے نبی کا گھر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنی زیارات کا آغاز کیا تھا، اس مقام پر آپ دوبارہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مکہ اور مدینہ کا جو چپا چپا ہے وہ زیارت کے قابل ہے، وہ مقدس جگہ ہیں، لیکن اگر پوری تفصیل سے ان کا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، لوگ اکتا جاتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی نہیں، اور وہ اس طرح جو اس کا اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر دوسری ایک حرم کے قریب ایک جگہ ہے، اگر آپ باب العمرہ سے باہر نکلیں تو سامنے جو جدہ کی طرف روڈ جاتی ہے، یہ حرم سے تقریباً کوئی 4-5 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس ہے۔ وہاں پر وہ جگہ ہے، 4 دیواری پھری ہوئی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ اور وہ جو جگہ ہے اس کے اندر 3-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ایسے پتھروں کے نشان بھی دیے گئے ہیں جہاں پر بچیوں کو دفن کیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو وہاں پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک تعالی میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی اس کے اندر کمی بیشی رہ گئی ہو یا کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک تعالی اس کو معاف فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایک مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور آپ اس کو تفصیل سے سننا بھی، دیکھنا بھی، اور اس کو شیئر بھی کرنا، تاکہ یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ اب انشاءاللہ ہم جو تیسری ہماری ویڈیو ہوگی وہ مدینہ منورہ کا ایک مختصر تعارف اور زیارات مدینہ منورہ کے متعلق انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔